السلام علیکم میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کرے آپ سب خیر خیریت سے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ بس بیٹا میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں آج بھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے کر لوں باتیں، کیا پتہ، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن میری سانس آج بہت خراب تھی، سلنڈر اور بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی چلی جاتی ہے کتنے گھنٹے، رات کو، دن کو، اللہ کو پتہ ہے کہ مجھ پہ وہ وقت کیسے گزرتا ہے، بس جس پہ گزرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ میرے بچوں، بس میں یہ بتانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بھی۔ دیکھو بیٹیوں، ہر لڑکی جو ہوتی ہے، اللہ جب اس کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے تو بھیجتا ہے، اور اس باپ پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو جو باپ اپنی 3 بیٹیوں کو اچھی پرورش کر کے اچھے گھروں میں بیاہ دیتا ہے تو اس کو اللہ اس سے راضی، اسے جنت ملتی ہے۔ تو اس لیے بیٹیاں اور گھر کی رونق ہوتی ہیں، عزت ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں بیٹیوں، اور بیٹے بھی اللہ کی بخشی ہوئی نعمت ہے۔ اور کہا جاتا ہے بیٹیوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا، لیکن بیٹوں کا حساب ہوگا، کیونکہ بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں۔ تو آپ سوچیں، لیکن اگر یہی ہماری بیٹیاں ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، اور ہر روپ میں خدمت کرتی ہیں، خدمت گزار ہوتی ہیں، وفادار ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں، ہمارے زمانے میں، جب کہ سونا بھی 125 روپے تولہ ہوتا تھا، 125 روپے تولہ، آپ اندازہ کر لیں اس زمانے کا، تو اس زمانے میں پردہ ہوتا تھا، عورت کا ایک بال کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور یا پردے میں نکلتی تھیں یا پردے میں واپس آتی تھیں۔ پھر ان کی شادیاں ماں باپ اپنی مرضی سے اچھے رشتے دے کے بیاہ دیتے تھے۔ آگے کے نصیبوں کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ انسان اگر بکری بھی پالتا ہے نا تو اس کو جہاں گھاس ہوتی ہے وہاں چھوڑتا ہے، سوکھے دشت میں کوئی بیٹی کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ حساب لڑکیوں کا بھی ہے کہ ہر ماں باپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اچھی جگہوں پہ بیائیں۔ لیکن جب آج کل کا جو زمانہ ہے تو عورت جو ہے خود کفیل ہو گئی، اس نے پہلے برقع تھا، پھر چادر آئی، پھر چادر ہٹی، اس کے بعد پھر دوپٹہ آیا، پھر دوپٹہ بھی اڑ گیا۔ کہتے ہنس کے کسی نے مرد سے کہا، عورت سے پوچھا، بی بی تمہارا پردہ کدھر گیا؟ اس نے کہا کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو جب وہ پردہ اڑ گیا، اس کے بعد وہ ٹافی بن گئی لڑکی کے، جیسے پلیٹ میں 2 ٹافیاں پڑی ہیں، ایک ڈھکی ہوئی ہے، کور ہے، اور دوسری کھلی پڑی ہے، اس پہ چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، مکھیاں کے بیٹھتی ہیں۔ تو یہ حساب عورت کا بھی ہے۔ اور آپ آج کل تو مجھے یہ اتنا کھول کے نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو آپ لاکھوں روزانہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے نکلنا جاتا ہے، پڑھتا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ظاہر ہے تعلیم بھی ضروری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ جاب جہاں کرتی ہیں، لیکن ہر جگہ پہ ان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اگر تو وہ خود سے اپنی حفاظت کر سکتی ہیں، اگر ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی عزت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو وہ اپنے آپ کو سیف رکھیں گی اور سیف کر سکتی ہیں، اور میرے خیال ہے ایسی لڑکیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جو بے وقوف ہوتی ہیں یا سادہ ہوتی ہیں یا مردوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں بیٹا، پھر ان کا یہ حساب ہوتا ہے کہ مرد تو بس تھوڑی دیر کے لیے دوستی کی، وہ کی، لیکن اگر اسی آدمی سے آپ کہیں کہ جی آپ اس سے شادی کر لیں، تو وہ کہے گا نہیں، شادی تو میں ایسے لڑکے سے کروں گا جو حیادار ہو، پردہ دار ہو۔ تو آپ سوچیں پھر آپ کی کیا ویلیو رہے گی؟ جس کے ساتھ آپ نے دوستی کی
جس سے آپ ملنے جاتے تھیں، جس کے ساتھ آپ نے باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، تو وہ اس نے آپ کو کیا انعام دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ایسا وقت آ گیا ہے، کسی کو سمجھانا یا بتانا بیٹا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں، چاہے شاپنگ مال ہے، چاہے روڈ ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی میٹنگ ہے، ہر جگہ مردوں سے کندھے سے کندھا ملائے عورتیں کھڑی۔ وہ مرد ان کے اپنے نہیں ہیں، نہ محرم ہیں، جن سے پردے کا حکم دیا گیا ہے کسی نامحرم کے ساتھ۔ اب نہ محرم کوئی رہا نہیں رہا، محرم ہو گئے ہیں سارے۔ تو اس لیے میں اپنی بچیوں کو یہ سمجھاتی ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی، کہ بیٹا آپ بھی جب ایسا کوئی موقع آئے تو آپ ضرور یہ سوچیں، ہمارے گھر میں بھی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹی ہیں، اگر ہم آج کسی کو میلی نظر سے دیکھیں گے تو کل کو ہماری گھر والوں کو بھی ایسی ہی نظر سے دیکھا جائے گا، اس وقت ہمیں کتنا دکھ اور افسوس ہوگا۔ تو میرے بچوں، جب آپ کی نیت، آپ کا دل صاف ہوگا تو اللہ آپ کے گھر کو بھی اپنی پناہ میں، حفاظت میں رکھے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے نا گول ہے، اور ہمارے عمل اس گلدارے میں گھوم رہے ہیں۔ جس طرح وہ پھر کے جاتے ہیں، اچھا یا برا، مڑ کے ہمارے پاس واپس آتا ہے۔ اگر آپ نے دوسروں کو اچھائی دی ہوئی ہے تو غم ہی نہ کریں، وہ مڑ کے اچھائی آپ کے پاس آئے گی، اللہ حفاظت کرے گا آپ کے گھر کی، آپ کے بچوں کی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے بیٹا۔ بڑے بڑے میں آپ کو ایسی باتیں بتا رہی ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں اور میں جانتی ہوں، لیکن انسان کو اگر سمجھ ہو کہ میں برا کر رہا ہوں تو وہ کبھی برائی کی طرف نہ جائے۔ لیکن شیطان کہتے ہیں انسان کا کھلا دشمن تو ہے، لیکن اس نے اتنے خوبصورت ہتھیار تیار کیے ہوتے ہیں نا، جن سے وہ انسان پہ حملہ کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو۔ تو اس طرح وہ برائی میں داخل ہوتے ہوتے برائی کی دلدل میں جا پھنستا ہے۔ اور جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یا تم نے یہ غلط کام کیا، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرے نزدیک تو یہ کام بالکل صحیح ہے۔ تو وہ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب غلط کام ہو جاتا ہے تو شیطان ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو گیا ہے تو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوگا، میری قسمت میں لکھا ہوگا۔ نہیں، جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیا آپ منہ اٹھا کے نکل جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں؟ نہیں، آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے شہر جانا ہے، صدر جانا ہے، یعنی کون سے چوراہے پہ کس جگہ پہ جانا ہے، وہ ارادہ کر کے آپ نکلتے ہیں، پھر اللہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں جہاں بھی آپ نے جانا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں گھر سے نکلا ہوں اور میں کہاں سے کہاں پہنچی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو برائی کا بھی ارادہ جب آپ کے دل میں ہے، آپ کی نیت میں ہے، تو پھر آپ کا وہاں پہنچ جانا اللہ نے پہلے سے نہیں لکھا ہوا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جہاں ہم امتحان دینے آئے ہیں اپنے زندگی کا۔ تو اس زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم اللہ پہ نعوذ باللہ یہ الزام لگائیں کہ اللہ نے ایسا کیا ہوگا نا، یعنی اپنے آپ کو الزام نہیں دینا۔ تو بیٹا جب وہ وقت آئے گا جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ ماں دنیا میں اللہ کا حکم ہے 75 درجے ماں کا وہ ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی۔ وہ ایسا سخت دن ہوگا، وہ ایسی سخت گھڑی ہوگی، لیکن ہم اس گھڑی کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس گھڑی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بہت دور ہے، لیکن اتنا سمجھو جو بندہ مر جاتا ہے اس پہ تو قیامت قائم ہو گئی، یا کیوں وہ پھر واپس آئے گا قبر سے نکل کے اپنے عمل درست کرنے؟ نہیں، بس گیا تو ختم۔ تو اس لیے اچھے کام کر جائیں کہ جب وہاں جانا ہو تو آپ کو اچھائی ملے۔ دوسری بات ہے کہ اپنے اسلام کے ساتھ یہ اب میں نے کافی عرصہ ہو گیا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے بھی وہ نظارہ ضرور دیکھا ہوگا۔ انڈیا میں تقریباً 4 لڑکیاں تھیں، مسلمان گھرانوں کی تھی، اور برقع پہن کے آتی تھیں، پردے میں آتی تھیں۔ ادھر ان کے ساتھ ہندو مسلمان ہر قسم کے وہ ان کو چھیڑتے تھے کہ یہ کیا پردہ کر کے آتی ہیں، کیونکہ وہ سب
दुपट्टों में और इस तरह नंगे सारे इस तरह फिरते। तो उनको पता नहीं शैतान उनके पास आ गया और उन्होंने कहा कि पेट्रोल लेके आएं और पानी की टंकी थी 4 मंजिला, उसके ऊपर चढ़ें। कहती आज हम ये बुरके जलाते हैं और आज के बाद ये आप लोगों ने ज़रूर ये देखी होगी, हम ये बुरके नहीं पहनेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा किया, अल्लाह का अज़ाब उन पे नाज़िल हुआ। बुरकों को आग लगी, वो आराम से खड़ी थी कि चारों को आग ने अपनी लपेट में लिया। लोग भागे, ऊपर गए, चीखें मार दी, चारों के चारों जल के मार गए। तो अल्लाह के कानून से छेड़ नहीं करनी चाहिए और ना उसके अज़ाब को ललकारना चाहिए, क्योंकि जब उसका अज़ाब आ जाता है तो उससे कोई किसी को बचा नहीं सकता। तो मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, देखो ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी घड़ी है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आता तो आप इतना सोचें, पहले सुबह होती थी, वो इतने लंबे दिन होते थे, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, काम भी लोग करते थे, एक दूसरे घरों में भी जाते थे। आज आप देखो, सुबह हुई, शाम हुई, यूं ही उम्र तमाम हुई, पता ही नहीं चलता। मतलब है साल महीनों में गुजरे, महीने घंटों में और घंटे दिनों में, और दिन जो हैं तो समझो मिनटों में गुजरे हैं। तो बस आप, अल्लाह आपको, हम सबको हिदायत दे। और मेरे बच्चों, अल्लाह करे कि आप मुझे अपनी बड़ी समझ के और इस हिदायत पे ज़रूर अमल करें। बेटा हमने जाना तो है ना अल्लाह के पास, तो अपना दामन साफ लेके जाएं। और जो कुछ हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है, मैं उसके बारे में क्या बताऊं, उसको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही कि हमारा उठाया हुआ हर गलत कदम हमें दलदल में ले जाता है। अच्छा मेरे बच्चों, मैं अब तुमसे इजाज़त लेती हूँ और अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।